بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ ویئرز، آج ایک آبزرویشن میں نے کی اور میں نے چاہا کہ میں اس چیز کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، جو کہ ایک ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اکثر ہم مسجد میں جاتے ہیں جمعہ کی نماز کے لیے یا عیدین کے لیے یا عام طور پہ جو باقی نمازیں ہیں اس میں بھی، تو جیسے ہی فرض نماز کے لیے دعا ہو جاتی ہے، یا بعض لوگ تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ دعا سے پہلے ہی اٹھ جاتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ فرض ہو گیا، اس کے بعد دعا ہوئی اور فوراً باہر بھاگتے ہیں، اور اس بھاگنے میں یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہم کسی نمازی کے آگے سے گزر رہے ہیں یا ہماری وجہ سے کسی کی نماز میں خلل آ رہا ہے۔ اب یہ ہماری جو ایک کامن، اگر ہم اس کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو میں نے شریعت میں یہ سنا ہے کہ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے نا کہ کسی نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے، تو آپ وہیں کھڑے رہیں گے ساری زندگی، آپ اس کے نمازی کے آگے سے گزریں گے نہیں جب وہ نماز پڑھ رہا ہوگا، جب وہ نماز کی حالت میں ہوگا۔ ہمارے ہاں یہ ایک بڑا ٹرینڈ ہو گیا ہے۔ ایک تو یہ سب سے بڑا ایک یہ کہہ لیں کہ جیسے ایک قسم کی وبا کہہ لینا، کہ بس ایک دوسرے کو دیکھ کے لاجک کوئی نہیں ہے، اچھے بھلے صحت مند کوئی کام نہیں ہے، لیکن صرف فرض نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد کے سنتے یا جو نوافل ہیں وہ ادا نہیں کرنے۔ اور پھر ایسا ہے کہ ہو سکتا ہے بندے کو مجبوری ہو، یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو گھر جا کے پڑھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں، موسٹلی ایسے ہیں کہ اندر سے باہر آ جاتے ہیں، مسجد سے باہر آ گئے اور مسجد کے ادھر باہر ہی گیٹ کے پاس کھڑے ہو کے وہ گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنی نئی آنے والی جنریشن کو کیا لیسن دے رہے ہیں کہ سنت کی کوئی ویلیو نہیں ہے، نوافل کی کوئی ویلیو نہیں ہے، جبکہ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے ایک نمونہ ہے۔ سنت کی پیروی، احادیث کی پیروی، ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا مکمل طور پر اسلام میں داخل ہونے کے برابر۔ ہم اس دکھاوے میں، اس فارمیلٹی میں کہ وہ جا رہا ہے اس کے پیچھے دوسرا بھی جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے اس کے پیچھے تیسرا بھی جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے اس کے پیچھے چوتھا بھی جا رہا ہے۔ اب آج سے کچھ عرصہ پہلے تک یہ کنسیپٹ نہیں تھا، لیکن اب جو ہماری نئی جنریشن آ رہی ہے وہ اپنے آپ کو وہ لازم و ملزوم سمجھتے ہیں کہ بس جی فرض پڑھے، اللہ خیر سلام۔ تو یہ میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ خدا را اس ٹرینڈ کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ جہاں پر بھی ہیں آپ نماز کے لیے جاتے ہیں تو پہلے تو آپ مینٹلی ریلیکس ہوں کہ دنیا داری کے معاملات اب چھوڑ کے ایک دفعہ مسجد میں آ گئے، تو وہ فل ٹائم اللہ کی یاد میں اور اس کے احکامات کی جو ہے وہ ان کو عمل کرنے میں گزاریں، اور یہ جو سنت اور نوافل خاص طور پہ جو فرض نماز کے بعد ہوتے ہیں ان کو کوشش کیا کریں مسجد میں ہی ادا کریں۔ نو ڈاؤٹ اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نمازوں کا کچھ حصہ گھروں میں بھی ادا کریں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک ٹرینڈ بن گیا ہے اس کو ختم کرنا چاہیے ہمیں، اور وہ تب ہی ختم ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ کے یہ نہ سمجھے کہ یہ نماز کی کوئی ویلیو نہیں۔ مثلا میں اپنے ایک استاد صاحب
اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی دے اور آسانیاں پیدا فرمائے، ہمیشہ سلامتی دے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اگر گھر میں کبھی نفل نماز چھوڑ بھی دیتا ہوں نا، کہ طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے، لیکن میں جب مسجد میں ہوتا ہوں یا جب میرے ساتھ لوگ ہوتے ہیں، میرے سٹوڈنٹس مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، تو میں ان نوافل کو بھی پورا ادا کرتا ہوں۔ اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ میں دکھلاوا کر رہا ہوتا ہوں، صرف اس سوچ کے ساتھ کہ میں آج اگر چھوڑ دوں گا تو وہ سٹوڈنٹ جن کے لیے میں ایک رول ماڈل ہوں، وہ مجھے دیکھ کے اگر انہوں نے بھی یہ سوچ لیا کہ یہ نوافل یا یہ سنتے ہیں، یہ ہمارے سر چھوڑ رہے ہیں، نہیں پڑھ رہے، اس کا مطلب ان کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے، یا وہ نہ بھی پڑھیں تو گزارا ہو جاتا ہے، تو اگر وہ اس چیز کو سوچ کے اپنی زندگی سے، اپنی نمازوں سے یہ چیز نکال دیں گے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے میں بھی ذمہ دار ہوں۔ اس لیے میری آپ تمام ناظرین سے یہ التماس ہے، ریکویسٹ ہے، اپنی نمازوں کو پورا ادا کریں اور مسجد میں ادا کریں، تاکہ جو ہمیں دیکھنے والے لوگ ہیں، جو ہمارے ساتھ جو نئی جنریشن جنہوں نے ہمیں کاپی کرنا ہے، وہ اس کو فالو کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق ڈال سکیں۔ کیونکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس کے بغیر آپ جتنی مرضی آپ کر لیں، جتنا مرضی آپ جو ہے وہ سٹرگل کر لیں، جتنا مرضی آپ تودو کر لیں، اللہ کی رضا ہی میں کامیابی ہے، اور جب وہ راضی ہوتا ہے تو انسان کامیاب ہوتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں ایک صحیح والا جو ہے، ایک جو صراط مستقیم ہے، جس پر چل کے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر انعام کیا جو لوگ اس صراط مستقیم پر چلے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ مزید بھی آپ کو اس طرح کے ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ